بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے فاعل مومن پر توبہ کرنا واجب ہے، گناہوں کی فاعلہ مومنہ پر توبہ کرنا واجب ہے۔ برادران اسلام، اگر غلطی، کوتاہی اور گناہ ہو جائے تو ہر مومن مرد اور مومن عورت پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جب وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سے درگزر کرے گا اور اسے معافی عطا فرما دے گا۔ یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ مفتی طارق مسعود کراچی والے، جن سے انگلینڈ کے اندر ایک بیان کے دوران قرآن پاک کے حوالے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کریم کی کتابت کے حوالے سے، کاتبین وحی صحابہ کرام کے حوالے سے جو سنگین قسم کی غلطیاں سرزد ہوئی تھیں، اس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی، لیکن وہ وضاحت ایک لنگڑی لولی وضاحت تھی جسے علماء نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اب انہوں نے جا کے الحمدللہ بہتر انداز میں رجوع کیا ہے اور توبہ کی ہے۔ ایک نیا ان کا کلپ آ گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 ویڈیوز ان پر علمی گرفت کے طور پر بنا چکے ہیں اور ان کی اصلاح کے حوالے سے، خیر خواہی کے حوالے سے اپنا موقف الحمدللہ واشگاف الفاظ میں پیش کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس وقت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلط انداز فکر کے ساتھ جو باتیں کی تھیں، ہم نے الحمدللہ ان کی سختی سے تردید کی تھی اور ان کا سختی سے رد کیا تھا۔ لیکن دیر آیت درست آیت، اب الحمدللہ انہوں نے ایک اور کلپ جو ہے ریکارڈ کروایا ہے، اور ہمارا بھی یہی مطالبہ تھا کہ باقاعدہ ایک توبہ کا، رجوع کا کلپ ریکارڈ کروایا جائے جس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، چونکہ توبہ کرنا بندے کا زیور ہے اور توبہ قبول کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بجائے اس کے کہ دائیں بائیں کی معذرتیں کی جائیں، وضاحتیں کی جائیں اور حیل و حجت سے کام لیا جائے۔ اس کی بجائے سیدھی توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب الحمدللہ انہوں نے جو نیا کلپ جو ہے ریکارڈ کروایا ہے اور اپنے چینل کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیا ہے، اور کافی وہ وائرل بھی ہے، اس سے بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ انہوں نے نہ دانستہ طور پر غلطی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انہوں نے جو غلطیاں کی تھیں، اب واقعتاً انہوں نے ارکان توبہ کا لحاظ کرتے ہوئے توبہ کے جو 3 ارکان ہیں کہ اس غلطی کو چھوڑ دینا، اس پر شرمندہ ہونا اور توبہ کرنا، اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا عزم بالجزم کرنا، تینوں ارکان توبہ کا نام لے کر انہوں نے باقاعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے، اور لوگوں سے، علماء سے اور مسلمانوں سے بھی ان کا دل دکھنے پر، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچنے پر باقاعدہ معذرت کر لی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان شرمندہ ہو کر اپنی غلطی سے تائب ہو جائے تو پھر قرآن و سنت کا تقاضا یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے توبہ پر، تو عام مسلمانوں کو بھی اب اس غلطی کے بیان کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے۔ فتویٰ بازی، افتراء پردازی اور الزام تراشی اور اتہامات سے باز رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ خیرخواہ ہوتا ہے اور دوسرے کی خیرخواہی کرتا ہے، تو خیرخواہی کے جذبے کے تحت ہی الحمدللہ ہم نے سختی سے ان کے موقف کی تردید کی اور گرفت کی تھی، اور اب خیرخواہی کے جذبے کے تحت ہی ہم نے یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے کہ انہوں نے چونکہ باقاعدہ توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے۔ جو سابقہ ان کی وضاحتی ویڈیو تھی اس کو علماء نے قبول نہیں کیا، اور نہ ہم نے اس کو کافی اور مکمل سمجھا تھا۔ ہم نے اس ویڈیو کے باوجود بھی ان کی تردید کا عمل جاری رکھا اور ان سے یہ مطالبہ کیا تھا، پرزور مطالبہ کیا تھا کہ اس معاملے کو ختم کریں، صحیح اور سچی اور پکی توبہ کریں جیسی توبہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ چونکہ یہ اعلانیہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اعلانیہ توبہ ریکارڈ کروائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ دائیں بائیں علماء کے پاس جانے سے، معذرتیں کرنے سے، عوام کو الٹی سیدھی وضاحتیں پیش کرنے سے سیدھی توبہ کریں، سیدھا رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، غلطی سے بھی کوئی بات نکل جاتی ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں بہرحال کرتا ہے غلطیوں کے بعد، لیکن جو صحیح انسان ہوتا ہے وہ غلطی پر ضد نہیں کرتا، اڑتا نہیں، اس سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔
شیطان کا کام ہے کہ غلطی واضح ہو جانے کے باوجود بھی اس پہ اڑ جاتا ہے اور پھر شیطان کا شیطان ہی باقی رہ جاتا ہے، جبکہ توبہ کرنے والا، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ چونکہ اگر دانستہ نعوذ باللہ کوئی گستاخی کی جائے قرآن کی یا پیغمبر اسلام کی، تو اس کے لیے تو پھر معافی کا راستہ جو ہے بند ہو جاتا ہے، اس کی تو گرفت بہت زیادہ سخت ہے۔ لیکن نادانی میں، کم علمی میں، بے توجہی میں، الفاظ کے انتخاب میں، سبقت لسانی میں، یا اسی طرح دیگر کمزوریوں کی وجہ سے جو غلطی ہو جاتی ہے، اس سے اگر بندہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صمیم قلب سے توبہ طائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ معاف کر دیں، نظر انداز کریں، صرف نظر کریں اور اس معاملے کو بلا وجہ بڑھاوا نہ دیں، کیونکہ اگر کوئی بندہ معذرت کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے، جو ایک مومن کے شایان شان ہے، اور علماء کے شایان شان تو یہ زیادہ ہے۔ علماء چونکہ تقریریں کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں اور جلسوں میں تقاریر کرتے ہیں اور مسلسل انہوں نے بیانات کرنے ہوتے ہیں، ان سے سبقت لسانی کا ہو جانا، الفاظ کے غلط انتخاب اور چناؤ کا سلسلہ قائم ہو جانا، یا ان سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جانا کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، یہ کوئی بعید نہیں، یہ ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے انسان سے، سمجھدار انسان سے اور بڑے فصیح و بلیغ آدمی سے بھی یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پر جو سچے مومن ہیں، سچے مسلمان ہیں، علماء ہیں، ذمہ دار علماء ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، آخرت کا خوف رکھنے والے جو علماء ہیں، وہ کبھی بھی اس پر قائم اور دائم نہیں رہتے، بلکہ توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اگر مزید اس جرم کو بیان کیا جائے یا کسی کو ہٹ کیا جائے یا نشانہ بنایا جائے اور خیر خواہی کا جذبہ دور دور تک موجود نہ ہو، بس مقصد صرف یہ ہو کہ دوسرے کی پگڑی اچھالی جائے، دوسرے کی عزت کو بٹا لگایا جائے، دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، یا فرقہ وارانہ ذہنیت ایک بنا کے جو ہے چونکہ دوسرے فرقے کا ہے لہٰذا اس کو جو اچھے طریقے سے اس پر گرفت کرتے رہو، اس کی کوئی وضاحت قبول نہ کرو، یہ طریقہ بھی علماء کے شایان شان نہیں ہے۔ غلطی ہر مسلک کے علماء سے ہو سکتی ہے، اور جو مسلک سے بالا تر علماء جو آج کل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلکوں سے بالا تر ہیں، ان علماء سے بھی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، تو معافی کا راستہ بہرحال کھلا ہے اور یہ کھلا رہے گا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اب چونکہ مفتی طارق مسعود نے باقاعدہ توبہ کا، رجوع کا اعلان کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رجوع کو قبول فرمائے، اور عوام المسلمین کو بھی چاہیے ان کی اس غلطی اور غلط الفاظ کے انتخاب اور چناؤ کو اب درگزر کر دیں، اس کو جانے دیں۔ جب اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کر دیتا ہے بندے کے توبہ طائب ہونے پر، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس حوالے سے درگزر سے کام لیں اور اس بات کو نظر انداز کر دیں، اس بات کو زج کرنے کے لیے مزید استعمال نہ کریں، چونکہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جب بندہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، شرمندگی جو ہے وہ مان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت بھی کر لیتا ہے، پھر بھی اگر کوئی بندہ اسے شرمندگی دلاتا ہے، توبہ کرنے پر بھی آر دلاتا ہے، تو پھر خطرہ ہے کہ وہ آر دلانے والا کہیں اسی گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے اور مفتی طارق مسعود کی توبہ کو قبول کرے، ہم سب کو اپنی زبانوں پر کنٹرول اور قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے دانستہ یا نادانستہ طور پر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معافی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس حوالے سے بعض ایسے علماء بھی تھے کہ جو بیجا اس مسئلے میں ان کی حمایت کر رہے تھے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، یعنی کچھ تو ایسے ہیں کہ جو مخالفت میں سب کچھ ان پر الزامات لگا رہے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو بیجا ان کی حمایت کر رہے تھے، غلطی ان سے ہوئی نہیں، آپ کے لوگوں نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں، آپ کے لوگوں نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو مکی پر مکی مارنا، غلطی کا جو مقابلہ غلطی سے کروانا اور غلط بات کو غلط بات پر قیاس کرنا،
یہ بھی علماء کے شایان شان نہیں ہے۔ علماء نے جنہوں نے گرفت کی ہے بہت اچھا کیا، اب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اب اس مسئلے کو کلیئر اور صاف سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے احوال کی اصلاح فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، ہمارا یہ ویڈیو پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہی رہے۔ جزاک اللہ خیرا۔